اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی علی سیدنا مولانا محمد سیدی یا حبیب اللہ۔ دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارک پیش کرتا ہوں اللہ کے اس فضل و رحمت کی جو خالق کائنات نے آج کے دن عالم انسانیت پہ اپنے محبوب کی صورت میں نازل فرمائی۔ بات تھوڑی توجہ سے سننا، اگر شاعر و شاعری کا ذوق رکھتے ہو تو پھر شاعر و شاعری سے بات ہوگی، اگر علمی نکات سننا چاہتے ہو تو پھر انشاءاللہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے بات ہوگی۔ ذوق اپنی جگہ، لیکن اگر علم سنا سنایا جائے نا، قرآن سنا سنایا جائے تو ایمان کو تقویت ملتی ہے، دلیل مضبوط ہوتی ہے۔ صرف جذبات سے کام نہیں چلتا، اگر دلیل مضبوط ہو نا تو پھر کوئی ڈگمگا نہیں سکتا۔ تو اس لیے قرآن و حدیث کے حوالے سے بات کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے، حضور پاک صاحب الاولیاء کی بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ حضرت جبرائیل امین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا۔ السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا ظاہر، السلام علیکہ یا باطن۔ جبرائیل امین نے سلام عرض کیا، آپ پر سلامتی ہو سب سے پہلے تخلیق ہونے والی ذات، آپ پر سلامتی ہو نبوت کا تاج پہن کر، ختم نبوت کا تاج پہن کر آنے والی ذات، سبحان اللہ، ظاہراً دنیا میں تشریف لانے والی ذات اور باطناً موجود ہونے والی ذات۔ حضرت جبرائیل امین نے سوال کیا، اب ظاہراً آپ سب حضرات جانتے ہیں میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی 12 سنوار کے دن سحری کے وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں آپ کی ولادت ہوئی، آپ جلوہ افروز ہوئے، اور باطنی طور پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب سے فیض حاصل کرنے کے لیے رسالت مآب کے دربار میں چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل میں ایک سوال پیدا ہوا نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ آپ کا عقیدہ بیان کیا ہے، شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ اور یاد رکھنا کہ جب مذہبی محفل میں انسان جاتا ہے نا تو دل کے کانوں سے جب بات سنی جاتی ہے نا، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی تعریف جب سنے نا تو بندے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور جب ایمان تازہ ہو جائے نا تو پھر ایمان زبان کو مجبور کر دیتا ہے اللہ کی تسبیح بیان کرنے کو۔ اگر بندہ نہ بھی چاہے نا تو زبان سے نکل جاتا ہے، بے شک مالک و مولا تیری ذات پاک ہے، سبحان اللہ منہ سے نکل جاتا ہے۔ اور چہروں کو سجا کے رکھیں،
میں ایسی بات کرنے والا نہیں جس کے لیے آپ کو کوئی پریشانی ہو. قرآن اور حدیث کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اور تمہارا وہ عقیدہ بیان کر رہا ہوں جو آج سے 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے نبی نے اپنے صحابہ کو عطا فرمایا تھا. حضرت جابر جانتے تھے کہ ظاہری طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی آپ سے پہلے زمین بھی موجود تھی, آسمان بھی موجود تھا, شرق بھی تھا, غرب بھی تھا, چرند بھی تھے, پرند بھی تھے, درخت بھی تھے, پانی بھی تھے, ساری کائنات موجود تھی. پہلے آپ کی آمد, ظاہری آمد سے پہلے سارا کچھ موجود تھا. لیکن صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نبی کو علم غیب عطا فرما رکھا ہے. ظاہری طور پہ صحابہ جانتے تھے آپ سے پہلے سب کچھ موجود تھا, لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا فرما رکھا ہے. آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو تخلیق فرمایا. تو سنو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام, یہ جو میں حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں نا, یہ متعدد علماء و مشائخ نے اپنی کتابوں میں نقل کیا اس حدیث کو, حتیٰ کہ حضرت علامہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب نشر الطیب کے باب نور محمدی میں بھی اس کو رقم کیا ہے, نقل کیا ہے. بڑی طویل حدیث ہے, بحث کرتے ہیں اس پہ. آپ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں. حدیث پاک میرے کریم آقا کی بارگاہ میں جب سوال کیا گیا, کریم آقا نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ فرمایا یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. اے جابر, تو نے سوال کیا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا. پھر سن, اللہ نے اس وقت سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا. میرا نور اس وقت پیدا کیا گیا, نہ زمین تھی نہ آسمان تھا, نہ شرق تھا نہ غرب تھا, نہ حجر تھے نہ شجر تھے, نہ جن تھے نہ انسان تھے, حتیٰ کہ کچھ بھی نہ تھا. اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا. نہ فرشتے تھے. حضرت جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں, میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اے جبرائیل, آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک تمام انبیاء کے پاس اللہ کا پیغام لے کر حاضر ہوتے ہو, بتاؤ عمر کتنی ہوگی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کا اندازہ نہیں, ہاں اتنا جانتا ہوں چوتھے حجاب میں ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے, میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. کریم آقا نے فرمایا اے جبرائیل, اگر وہ ستارہ دوبارہ دکھایا جائے کیا پہچان لوگے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں, کیوں نہیں پہچانوں گا؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیشانی سے پردہ ہٹایا تو وہ تارا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتھے پہ نظر آیا. کسی شاعر نے کتنے خوبصورت انداز میں فرمایا کہ ہزاروں سال دیکھا تھا جسے جبریل نے اکثر, ہزاروں سال دیکھا تھا جسے جبریل نے اکثر, رسول پاک کے ماتھے پہ وہ تارا نظر آیا. یا رسول اللہ حق چار یار یا علی. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں ارشاد فرمایا جبرائیل وہ تارا میں محمد ہی ہوں. سبحان اللہ. پھر اللہ نے کوئی مسلمان ایسا نہیں
किसी भी फिरके से उसका ताल्लुक हो, वो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो अल्लाह ने इल्म गैब अता फरमाया है उसका इनकार कोई मुसलमान नहीं करता। सुभान अल्लाह। ये गलत फहमी है कि फलां करता है मेरे रसूल के इल्म गैब का। अगर वो रसूल पाक के इल्म गैब का कोई बंदा मुसलमान होकर इतराज करे, वो मुसलमान किस चीज का मुसलमान होगा? क्यों? अल्लाह को किसी ने देखा है? कोई गैर मुस्लिम सवाल कर बैठे कि यार तुम सुबह सवेरे उठते हो, सर्दी नहीं देखते, नींद छोड़ते हो, नरम गरम बिस्तरा छोड़ते हो, तो किसके सामने जाकर अपने माथे को खाका लूद करते हो? तो हम कहते हैं अल्लाह की बारगाह में हम सजदा रेज होते हैं। तो सवाल करने वाला गैर मुस्लिम, मुस्लिम ये सवाल सोच भी नहीं सकता। तो गैर मुस्लिम अगर ये पूछे कि तुम्हें बताया किसने, किसी ने देखा है?